اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع سے بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 6 نشانیوں کو بیان فرمایا۔ 6 نشانیاں جو ہے حضرت عوف بن عبد الرحمن کے سامنے رکھی۔ آپ اور ایک نشانی کو دیکھتے ہیں ہم جو عام ہے، جس کو ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج علم کا دورہ ہے، لیکن علم دین کے لحاظ سے جہالت عام ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے عقیدوں میں کتنی خرابی ہے ذرا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں ایک اللہ کو مان کے زندوں اور مردوں پر یقین ہے، تو کہیں اللہ کو مان کر ہم نے کسی کو غریب نواز بنا رکھا ہے، کہیں ہم اللہ کو مان کر اپنا ماتھا اجمیر شریف جا کر ٹکا رہے ہیں، کہیں ہم اللہ کو مان کر اپنا ماتھا اصحاب رسول درگاہ پر جا کر ٹکا رہے ہیں، کہیں اپنے آپ کو جو ہے محبوب سبحانی کے چلے میں دے کر بیٹھے ہوئے، تو کہیں ہمارا یقین تعویذوں پر ہے، کہیں ہمارا یقین جو ہے نہ جانے کن کن چیزوں پر ہے، کہیں درختوں پر ہے، کہیں درختوں کے چکر لگا رہے ہیں، کہیں جو ہے زندوں اور مردوں کی جو ہے مزاروں پہ چکر لگائی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ بنا کر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم دی تھی۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اسلام میں بنیادی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو تمام اعمال درست ہوں گے اور اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول کرے گا۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوگا، ہماری توحید درست نہ ہوگی، ہمارا اللہ پر یقین درست نہ ہوگا، ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی مانگنے والے نہ بنے جس طرح حکم ہے، تو پھر ہمارے تمام اعمال چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، حبام منصورہ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کہہ رہی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب ذرا حدیث سنیں، یہ جو روایت میں نے بیان فرمائی یہ عوف بن عبد الرحمن کی، یہ بخاری شریف کی تھی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی پہلی بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا۔ جب صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، تو صحابہ اکرام نے اچانک چونکتے ہوئے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علم کو کیسے اٹھا لے گا؟ حالانکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیں گے، ہمارے بچے ان کے بچوں کو دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو ہے اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، علم والوں کو اٹھا لے گا، اور جب کوئی اس دنیا سے عالم چلا جائے گا اس کی بھرپائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ رب العالمین دنیا سے علم کو اٹھائے گا۔ لاک ڈاؤن میں دیکھیے ذرا کتنے بڑے بڑے علماء اکرام اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ابھی حال میں کئی علماء اکرام کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح جو ہے علم اٹھ رہا ہے اور جہالت عام ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موجود علماء اکرام کی قدر کرے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جیسا علم دیا ہے اور جو جیسے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی اشاعت کر رہا ہے، جو بھی بات قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے اس کو لینے کی کوشش کرے اور اپنے تعلق کو علماء دین سے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ یہی ہمیں گمراہی سے اور جہالت سے بچا سکتی ہے چیز۔ جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ختم بات۔ کوئی عالم، کوئی مولوی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات بولے اور دلیل سے ثابت ہو جائے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن جب کوئی صحیح بات بتائے قرآن و سنت کی روشنی میں، حکم یہ ہے کہ اس کو لیا جائے اور اپنے آپ کو علماء اکرام سے جو ہے جوڑا جائے تاکہ ہم جہالت سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔
जाहिलों को अपना रहनुमा बनाएंगे, जाहिलों को उलमा इकराम समझेंगे, जाहिलों को आलिम समझेंगे, और फिर क्या करेंगे, जाहिलों से फतवे पूछेंगे, वो जाहिल फतवे बताएंगे, इल्म की बात बताएंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दो लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म दीन को उठा लेगा। दूसरी रिवायत ज़रा सुनिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान सीने से ख़त्म कर देगा। ये क़यामत के करीब करीब होगा, सीनों से कुरान को ख़त्म कर दिया जाएगा, महव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे इंसान के कपड़े में दाग लगा हो। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल ने मिसाल बयान फरमाई, इब्ने माजा की सही रिवायत है कि जैसे इंसान के कपड़े में दाग लगा हो और दाग को मिटा दिया जाता है धोने के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, ऐसे ही इस्लाम दुनिया से मिटता चला जाएगा। दुनिया से इस्लाम मिटता चला जाएगा, यहाँ तक कि ऐसा दौर आएगा कि लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि नमाज किसे कहते हैं। आज मेरे और आपके पास मौका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, तो हम खुशू और खुजू के साथ नमाज को कायम करें। आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम अल्लाह की इबादत और बंदगी कर सकते हैं, तो हम अल्लाह की इबादत और बंदगी कर लें। आज मेरे और आपके पास मौका है, रोज़ा रखने का ताकत है, इस्तिताअत है, रोज़ा रख ले। आज अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है अल्लाह की रज़ा के लिए, हज कर ले। अल्लाह ताला ने आज आपको माल दिया है, ज़कात निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल अता किया है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के गरीब बंदों में खर्च कर दे, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपने माल को खर्च कर दे, वरना ये वक्त आने वाला है। और मैंने शुरू में कहा, जो हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले क़यामत की निशानियां बताई है वो बिल्कुल पूरी हो रही है। कुछ तो पूरी हो चुकी है और कुछ पूरी होने को लगी हुई है, और ये दुनिया सर पर क़यामत की तरफ दौड़ रही है। ये भी निशानी पूरी हो जाएगी, इस बात का भी मुझे और आपको यकीन रहना चाहिए। अगर मैंने और आपने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा आपके सिवा कोई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, उसका तकाजा ये है कि हम इन निशानियों पर गौर व फिक्र करें और इन निशानियों के ज़रिए से नसीहत हासिल करें। आज अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, लोगों को ये भी पता नहीं होगा नमाज किसे कहते हैं, रोज़ा क्या है, कुर्बानी क्या चीज़ है, सदका व खैरात क्या है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए। और फिर अल्लाह के रसूल ने आखिरी में क्या इरशाद फरमाया, एक रात अल्लाह ताला कुरान को उठा लेगा। एक रात ऐसी भी आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को उठा लेगा, कुरान को उचक लेगा। जिन हुफ़ाज़ के दिल में, जिन लोगों के दिल में कुरान मजीद है, उन दिलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को छीन लेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब क़यामत कब बर्पा होगी इसका इल्म तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको मौका दिया है कुरान मजीद को पढ़ने का, समझने का। हमें चाहिए कि हम अपने ताल्लुक़ को कुरान मजीद से मजबूत तर करें। अब आते हैं क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अहम निशानी, वो है ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर। गुज़िश्ता हमने मेहदी, इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से सुन लिया, और इमाम मेहदी कब ज़हूर होंगे, क्या क्या निशानियां हैं, मैंने आपके सामने सारी बातें रख ली। अब आइए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आते हैं। जब मैं ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान करूँगा तो पूरी चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा कुरान की रोशनी में। लेकिन हम क़यामत की बड़ी निशानियों में से जो निशानी है हज़रत ईसा इब्ने मरियम का ज़हूर, वो देखते हैं। हज़रत ईसा इब्ने मरियम
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جن کا ظہور ہوگا، ظہور ہوگا۔ اور یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو یہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو دجال کو ختم کریں گے۔ آئندہ جمعے ہم دجال کا تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دجال کو قتل کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے، امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ وہ کیسے بولے؟ فرانس کافر ہے، امریکہ کا کافر ہے بولے۔ یہ کچھ لوگ یہ دلیل بھی پیش کرے، حالانکہ دجال ایک پوری شخصیت ہوگا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے، دجال ایک پوری شخصیت ہوگا جس کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے موبائل کو دجال بتا دیا، حالانکہ یہ بے تکی باتیں ہیں۔ یہ موبائل ہے، اس کا غلط اور صحیح استعمال ہے کہ غلط چیز ہے، لیکن اگر موبائل دجال ہے تو موبائل کو دجال بولنے والے موبائل کا استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے میں اور آپ اگر موبائل کو دجال بولیں گے تو اسی موبائل کو میں اور آپ استعمال کر رہے نا۔ ہم دجال اگر بولتے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور آئندہ جمعے میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا حدیث کی روشنی میں، وہ دجال پوری شخصیت ہوگا، اور اسی دجال کو قتل حضرت عیسیٰ ابن مریم کریں گے۔ اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے روایتیں۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم، حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ اس جملے سے توحید کو بیان کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اپنی امتیوں کو، دیکھو جان نکالنا اور جان ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اولاد دینا، اولاد کا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ لڑکے دینا، لڑکیاں دینا، بانجھ رکھ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اس حدیث کے ذریعے سے قیامت تک اپنے اہل ایمان امتیوں کا عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کی قسم وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے۔ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب قیامت سر پہ آ لگے گی اور بڑی بڑی نشانیاں رونما ہوں گی، انہی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے اور وہ انصاف پسند حاکم ہوں گے۔ وہ اس دنیا میں آئیں گے اور انصاف کے ساتھ کام کریں گے، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، لوگوں میں انصاف کریں گے۔ دیکھیے نشانیاں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور انصاف بھی کریں گے۔ اور آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا اس روایت میں؟ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے وہ پوری عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، پوری دنیا سے عیسائی اور یہودی ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور خنزیر کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، موجودہ دور میں یا پہلے ماضی میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان کے دور میں ایسا ہوا ہے جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟
اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے حاکم عادل کی حیثیت سے ہوں گے اور وہ پورے خنزیروں کو ختم کر دیں گے، ان کے دور میں پورے خنزیر ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، پورے عیسائیوں کو قتل کر دیں گے۔ کیا حنیف ابن شکیل نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اس نشانیوں کو پورا کر رہا ہے یا پوری نشانیاں ہو رہی ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا یا پھر نبوی ہونے کا دعویٰ کیا، کیا نشانیاں پوری ہوئی؟ ذرا غور کیجئے، یہ باتیں اپنے دل و دماغ میں ہم اچھے طریقے سے بٹھا لیں۔ کوئی بھی للو پنجو اٹھتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، ہم اندھے بہرے بن کر جانوروں کی طرح اس دعوے پر جو ہے مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں احادیث کو لکھ کر لایا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ احادیث بیٹھ جائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اتنا مال ہو جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات نکالیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا دینداری لوگوں کے اندر اتنی زیادہ آ جائے گی کہ ایک سجدہ دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہوگا۔ لوگ اتنے دیندار ہو جائیں گے، اتنے تقوی والے ہو جائیں گے، جب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے تو ایک سجدہ کرنا، ایک نماز پڑھنا ان کے لیے تمام دنیا سے بہتر چیز ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب ذرا دوسری روایت سنتے ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ ذرا غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ راوی حدیث ہیں۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور آپ نے اس جماعت حقہ کی پہچان بھی بتائی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ آج ہر جماعت نعرہ لگاتی ہے ہم حق پر ہے، ہم حق پر ہیں۔ کون سی جماعت حق پر ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی، اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ میں نے جو راستہ اپنایا ہے، جس راستے پر میں چلا ہوں اور جس راستے پر میں نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے، اور زندگی بھر صحابہ اکرام جس راستے پر چلے رہے، اس راستے پر جو چلا وہی جماعت حق پر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و رسول اللہ۔ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، کوئی قوم تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور آپ نے ارشاد فرمایا میری سنت۔ میری سنت، جو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، تھام لے گا، اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کدھر آنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف۔ جو چیز مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے مل جائے اس کو لے لینا چاہیے۔ نہیں ہم نے اب تک دیکھا نہیں۔ آپ نے پڑھے کیا بھائی پھر؟ ہاں، قرآن و سنت کی طرف میں اور آپ آئیں گے، اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، یہ حق کے لیے لڑے گی اور اللہ اس کو غالب رکھے گا۔ یہ ہمیشہ حق کے لیے لڑے گی۔ جب معاشرے میں برائیاں پھیلے گی، یہ جماعت اور اس جماعت کے علماء کرام برائیوں کے خلاف لڑیں گے، جائے کہ ان کو اکیلا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ جب جب عقیدہ خراب ہوگا، جب جب شرک پھیلے گا، جب جب بدعتیں رونما ہوں گی، جب جب رسم و رواج پھیلے گا، یہ علماء حق کی جماعت، یہ حق پر جو جماعت ہے وہ لڑے گی، معاشرے سماج میں جو برائیاں پھیلے گی قرآن و سنت کی روشنی میں لڑے گی کہ یہ شرک ہے
یہ توحید کے خلاف چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ ماتھا ٹیکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ لڑے گی۔ اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے تو کہاں آئیں گے یارو؟ اس کی بھی پہچان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ ارے جب ہم جانیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، کوشش کریں گے تو ہم کو علم ہوگا نا۔ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام ہے المنارۃ البیضاء۔ اس مسجد کا نام ہے جو دمشق کے اندر موجود ہے، آج بھی تحقیق کیجیے آپ، المنارۃ البیضاء، وائٹ مینار والی مسجد۔ اس مسجد میں جو مینار ہے وہ پورا وائٹ ہے، سفید کلر کا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم دمشق کے اندر ایک جو مسجد ہے جس کا نام منارۃ البیضاء ہے، اس میں آئیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آگے، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے حضرت عیسیٰ سے پہلے، مہدی، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، کیا کہیں گے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے گا، جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو امام مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، آئیے نماز پڑھائیے، ذرا دیکھیے ہمارے نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ایک نبی نشانی کے طور پر ظہور پذیر ہوں گے قیامت سے پہلے، عیسیٰ ابن مریم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی اس دنیا میں آئیں گے تو نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کی بھی رسالت نہیں چلے گی۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے ان کی رسالت نہیں چلے گی تو آج اللہ کے رسول کی رسالت کو چھوڑ کر ہم جیسے انسانوں کی رسالت کیسے چلے گی؟ ہم جیسے انسانوں کی بات کیسے چلے گی؟ بھائی بات تو صحیح ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا۔ دیکھیے ہمارے فلاں رشتہ دار نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رسالت نہیں چلے گی، جب وہ آئیں گے وہ بھی نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سنیے ذرا غور سے، کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں کے امیر کہیں گے یعنی امام مہدی کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ میں نہیں نماز پڑھا سکتا، تمہاری نماز تو تمہارا امام ہی پڑھائے گا، تمہاری نماز تمہارا امام ہی پڑھائے گا، یعنی امام مہدی ہی پڑھائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ٹائم ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیے آگے کی روایت۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس روایت کو ذرا غور سے سنیں ہم، بڑی ہی جامع روایت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم کس چیز پر بات چیت کر رہے ہو؟ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ارے میرے صحابہ تم کس چیز پر گفتگو کر رہے ہو، کس چیز پر بات چیت کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہم قیامت پر بات چیت کر رہے ہیں، ہم قیامت پر بات چیت کر رہے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کو، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ قیامت کا حقیقی علم کس کو بھی نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے رسول نے قیامت سے پہلے برپا ہونے والی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت پر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ آپ نے اس روایت میں 10 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ الدخان، الدخان، دھواں اٹھے گا، انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے تعلق سے بھی۔ الدجال، دوسری نشانی، میں نے بھی کہا نا دجال، آئندہ جمعے ہم دجال کا تذکرہ سنیں گے۔ دابۃ الارض، یہ تیسری نشانی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی سورج کدھر سے نکل رہا؟ مشرق سے نکل رہا اور مغرب میں ڈوب رہا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا 5ویں نشانی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں نازل ہونا، اور 6ٹھی نشانی آپ نے بیان فرمائی یاجوج اور ماجوج 2 فسادی قوموں کا دنیا میں آنا۔ 7ویں نشانی آپ نے بیان فرمائی دنیا میں 3 جگہوں پر زمین دھسا دی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک عرب میں۔ اور پھر آپ نے آخری نشانی یہ بیان فرمائی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ان نشانیوں میں اللہ کے رسول نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر کیا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب آخری روایت سنیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حولیہ کیسا ہوگا، کٹکھاٹ کیسا ہوگا، آپ کیسے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس روایت کو سننے کے بعد ہر طرح کی گمراہی سے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو اس دنیا میں پھیل رہی ہے اور جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی گمراہی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آخری روایت سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، بچا ہوا مضمون آئندہ جمعہ سنتے ہیں۔ یہ جو روایت سنا ہے مسلم شریف کی ہے۔ اب آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ذرا غور سے سنیے، میرے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، اس دوران کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کوئی نبی اس درمیان نہیں آئے گا، یعنی میرا اس دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے، یہ اس وقت تو قیامت ہی برپا ہو جائے گی۔ پھر یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو تم ان کو دیکھ کر پہچان لینا، دیکھ کر پہچان لینا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو دیکھ کر پہچان لینا۔ اور آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پہچان بھی بتائی، وہ کیا بتائی؟ دیکھیے ذرا غور سے سنیے، نہ وہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ ناٹے ہوں گے، تم ان کو دیکھ کر پہچان لینا۔ اور جن کے دل میں ایمان ہوگا، جن کا عقیدہ درست ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے رونما ہوں گے، اس دنیا میں آئیں گے، ویسے ہی دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے۔ زیادہ نہ لمبے ہوں گے، زیادہ نہ گڈے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا کہہ رہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور ان کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی اور سفیدی کے بیچ کا ہوگا، یعنی نہ بہت زیادہ لال ہوں گے اور نہ بہت زیادہ سفید ہوں گے، سرخ، لال اور سفید کے درمیان ان کا رنگ ہوگا۔ رنگ کو بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور جب دنیا میں وہ اتریں گے تو 2 زرد کپڑوں میں، یعنی 2 چادروں میں اتریں گے۔ جب وہ مسجد کے مینار پر اتریں گے تو ان کے آنکھ پر 2 کپڑے ہوں گے یا 2 چادر ہوں گی، اور جب وہ دنیا میں اتریں گے تو ایسا لگے گا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ 2 کپڑوں میں اتریں گے یا 2 چادروں میں اتریں گے، اور جب وہ اتریں گے مینار کے اوپر مسجد کے تو ایسا لگے گا جیسے ان کے سر میں سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ پانی نہیں ٹپکے گا ان کے سر سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حالانکہ ان کے سر پہ کوئی پانی نہیں ہوگا، لیکن لگے گا انسانوں کو دیکھ کر کہ ان کے سر میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ لوگوں سے جنگ کریں گے، وہ لوگوں سے جنگ کریں گے، وہ یہودیوں سے جنگ کریں گے، وہ اللہ کے باغیوں سے جنگ کریں گے، وہ عیسائیوں سے جنگ کریں گے اسلام کے لیے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو ختم کر دیں گے۔ ان کے دور میں سور کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک سور بھی اس دنیا میں نہیں بچے گا۔ آج تو سور ہی سور ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے
ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اس بات کو اس روایت کی روشنی میں یاد رکھیے اچھے طریقے سے، کیونکہ چاروں طرف سور دوڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سور مل جاتے ہیں ہم کو، خنزیر مل جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں سور پورے ختم ہو جائیں گے، وہ ٹیکس یعنی جزیے کو ختم کر دیں گے، اور ان کے دور میں اللہ سارے دینوں کو ختم کرے گا اور صرف اسلام کا بول والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے سارے دین ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، پھر وہ طبعی طور پر مریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نے اٹھا لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے اور وہ آئیں گے اور انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اور یہ باتیں ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آج میں نے چند نشانیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور وقت بھی ہو رہا ہے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی بات آئندہ جمعے کو آئے گی، اور پھر اس بات کا بھی دھیان رکھے، ہمارے جو نوجوان کھڑے رہتے ہیں تعاون کا خاص خیال رکھے، آپ کے تعاون سے ہی مسجد کے اخراجات چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔